السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، ابھی آپ کو لیے چلیں گے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ Saudi Arabia and Turkey in Islamabad last week to advance the pursuit of a peaceful resolution of the ongoing crisis through intensified diplomatic engagement. After the Deputy Prime Minister's meeting with His Excellency Mr. Wang Yi, the Foreign Minister of China in Beijing last week, China and Pakistan announced a 5-point initiative with a sequenced roadmap encapsulating an immediate halt to hostilities, launch of inclusive peace talks, protection of civilians and critical infrastructure, restoration of maritime security in the Strait of Hormuz, and a firm reaffirmation of the UN Charter and international law as the indispensable framework for a lasting political settlement. President, our objective is clear: a permanent end to hostilities, containing the expansion of this conflict, and preventing any further loss of civilian life or destruction of critical infrastructure. Pakistan remains committed to continue playing its constructive role in promoting dialogue, fostering understanding, and supporting all efforts aimed at achieving lasting peace in the region. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement. I give the floor to the representative of France. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار خطاب کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ آبنار ہرمز کھولنے کے لیے سلامتی کونسل میں ایک قرارداد لائی گئی جو کہ ناکام ہوئی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری ایرانی قوم کو ختم کرنے کی دھمکی، کہا کہ آج رات پوری تہذیب مٹا دی جائے گی جسے کبھی واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ ٹروتھ سوشل پر ایک بار پھر دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا۔ ٹرمپ نے لکھا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن شاید یہ ہو کر رہے گا۔ ایران میں رجیم چینج کے بعد سمجھدار لوگوں کے پاس اقتدار ہے جو کم بنیاد پرست ہیں۔ امید یہی ہے کہ انقلابی طور پر حیرت انگیز واقعہ رونما ہو جائے۔ آج کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رجیم چینج سے ایرانی تہذیب کی تباہی تک، طاقت کے نشے میں چور ٹرمپ آپے سے باہر۔ امریکی صدر نے پوری ایرانی قوم کو ختم کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹروتھ سوشل پر دھمکی آمیز بیان دیا، کہا کہ آج رات پوری تہذیب مٹا دی جائے گی جسے کبھی واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ بولے میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن شاید یہ ہو کر رہے گا۔ ٹرمپ نے موجودہ ایرانی رجیم کو سمجھدار قرار دیا۔ بولے اب جن کے پاس اقتدار ہے وہ عقل مند لوگ ہیں، وہ پہلے والوں سے کم بنیاد پرست ہیں۔ امید یہی ہے کہ انقلابی طور پر حیرت انگیز واقعہ رونما ہو جائے۔ آج کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم آج رات دنیا کی تاریخ کے طویل اور پیچیدہ لمحات دیکھیں گے۔ 47 سالہ دہشت گردی اور بدعنوانی کے دور کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایران کا سعودی عرب کی صنعتی تنصیبات پر حملہ، الجبیل میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ایرانی حکام کے مطابق کارروائی ایران کے شہر السیلیا میں موجود پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے جواب میں کی گئی، جہاں جنوبی پارس گیس فیلڈ سے منسلک پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے میں درمیانے فاصلے کے میزائلوں اور خودکش ڈرونز استعمال کیے گئے۔ ایکسون موبل اور دیگر بین الاقوامی کمپنیوں سے منسلک تنصیبات بھی نشانے پر آئیں۔ سعودی وزارت دفاع نے بیان میں کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے مشرقی علاقے کی جانب آنے والے 7 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کر دیا، تاہم کچھ ملبہ توانائی کی تنصیبات کے قریب گرا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آل سعود سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں الجبیل آئل تنصیبات حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور عوام ہمیشہ سعودی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔
سعودی قیادت اور عوام نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے موجودہ کشیدگی کے دوران سعودی قیادت کے تحمل اور دانش مندی کو سراہا۔ صنعتی کمپلیکس پر حملوں پر اظہار تشویش، فورم کا دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے مکمل خاتمے تک آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھنے کا فیصلہ، شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، شرکا کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت، فورم کا سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حملوں پر تشویش کا اظہار، سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی قرار۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایران کے سعودی عرب پر حملے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا۔ سعودی عرب کے اس رویے سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی۔ ایسے حملے اور بلا جواز جارحیت پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو متاثر کرتے ہیں۔ شرکا کا دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے مکمل خاتمے تک آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ فورم نے بھارت کی جانب سے منسوب مسلسل گمراہ کن معلومات اور جھوٹے فلیگ آپریشن کے بیانیے کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا۔ دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ثابت قدمی کو سراہا۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت، سعودی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی، پاکستان کا سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ قطری وزیر خارجہ الانصاری نے ایرانی تنازع پر شدید تشویش کا اظہار بھی کیا۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی، پی ایم ہاؤس میں اہم بیٹھک لگی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم وزراء نے شرکت کی، حالیہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ شرکا کا ایران کی جانب سے سعودی عرب کے توانائی مراکز پر حملوں پر اظہار تشویش، خبردار کیا کہ ایسے اقدامات کشیدگی میں کمی کے بجائے اضافے کا باعث بن سکتے ہیں، خطے میں امن کو سبوتاژ کرنے والوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سعودی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، سعودی عرب پر ایرانی حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے، ایسے حملوں سے کشیدگی بڑھے گی۔ یہ جو ایران کی طرف سے سعودی عرب پر حملہ کیا گیا ہے اس کا جواز کوئی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ جب سعودی عرب کی نہ سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو پھر ایران کا سعودی عرب پر حملے کرنا، اس کا تو کوئی جواز سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ پر امید بھی ہیں، دعاگو بھی ہیں، کوشاں بھی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کشیدگی کم ہو اور امن واپس لوٹے۔ دفتر خارجہ نے ایران کے حملوں کو سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ مشکل وقت میں سعودی عرب کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ پاکستان نے سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔